اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ فی عون المؤمن ما دام المؤمن فی عون اخیہ المؤمن۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کے بارے میں جاری تھی۔ ایسی اخلاقی خصوصیات کہ جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور ان خصوصیات کو اپنی زندگی میں جاری کر کے ہم خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشابہ قرار دیتے ہوئے اپنی عاشقی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن بہت کم افراد ایسے ہیں کہ جو ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے حقیقی معنوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بن جاتے ہیں اور معاشرے میں ایسے ہی اپنا کردار ادا کرتے ہیں جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر کی جانب سے ان دروس کا انتظام کیا گیا کہ سفر المظفر کے آخری عشرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، آپ تک پہنچایا جائے، تاکہ اس ذریعے خود بندہ حقیر ان مکارم اخلاق سے آشنائی کے بعد ان پر عمل پیرا ہو سکے، اور خود آپ لوگوں کو بھی ان مکارم اخلاق پر عمل کرنے کی ترغیب دلاؤں، اور اس طرح سے ہم سب رسول خدا کے مکارم اخلاق پر عمل کرتے ہوئے ایک سچے مسلمان بنیں، اور ہمارا معاشرہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ معاشرہ مدینہ فاضلہ بن جائے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں محنت مزدوری کی اہمیت کو بیان کیا، اور بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے تجارت کیا کرتے تھے، اور بعثت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت اور مشقت کو ترک نہیں کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ بعثت کے بعد، نبوت کے بعد اب میں نے کسی قسم کا کام نہیں کرنا اور صرف دین مبین اسلام کی خدمت کرنی ہے، اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، خدا کا پیغام پہنچانا ہے، نہیں، بلکہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں خندق کھودتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں لکڑیاں جمع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کے ساتھ دوسرے اجتماعی مسائل میں خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ معاشرے میں کبھی کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیکار مشاہدہ نہیں کیا، لہٰذا اسلامی تعلیمات میں کام کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے، محنت مزدوری کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور فارغ رہنا، بطالت میں زندگی بسر کرنا، کثرت کے ساتھ نیند کرنا، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور ہم اپنی گزشتہ گفتگو میں تفصیلاً ان مسائل کو آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو انفاق سے متعلق ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، سنت حسنہ میں مؤمنین کی مدد کرنا، معاشرے کو زندہ رکھنا، انسانی اقدار کو زندہ رکھنا، یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں
مکارم اخلاق کا مجموعہ تھے، اور انہی مکارم اخلاق میں سے ایک نمایاں خصوصیت رسول خدا کی ذات میں جو پائی جاتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انفاق تھا۔ لہٰذا انفاق ایک ایسی اخلاقی خصوصیت ہے، ایک ایسی اخلاقی فضیلت ہے کہ جس کے ذریعے سے معاشرہ معتدل ہوتا ہے۔ یعنی ایک معاشرے میں اعتدال قائم کرنے کے لیے، طبقاتی نظام کو مرتفع کرنے کے لیے انفاق ایک نہایت ہی اہم عامل کا کردار ادا کرتا ہے، جو معاشرے میں موجود طبقاتی شگاف کو ختم کرنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات کا اگر ہم جائزہ لیں تو اسلامی تعلیمات میں ہر انسان کو اور بطور خاص ہر مسلمان کو موظف قرار دیا گیا ہے، اسے مسئول قرار دیا گیا ہے 4 چیزوں کے مقابلے میں۔ پہلی چیز کہ انسان خود اپنی ذات کے بارے میں مسئول ہے، ذمہ دار ہے اپنی ذات کا۔ خداوند متعال نے انسان کو یہ جسم دیا ہے، یہ زندگی دی ہے۔ اس جسم کا استعمال خداوند متعال کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، اس زندگی کا استعمال خداوند متعال کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ بس پہلی چیز جس میں خداوند متعال نے انسان کو مسئول قرار دیا ہے وہ خود انسان کی ذات ہے، کہ جس ذات کو انسان نے خداوند متعال کی تعلیمات کے مطابق اس قالب میں ڈھالنا ہے اور خود کو خداوند متعال کے خاضع اور مطیع قرار دینا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ لہٰذا ایک سچا عاشق، ایک سچا مسلمان رسول خدا کی تعلیمات پر عمل کرے گا اور ان تعلیمات کو اپنی ذات میں جاری کرے گا اور اپنی ذات کے بارے میں ذمہ داری کا اظہار کرے گا اور اپنے وجود کو بطالت میں، بیکاری میں، ننگ میں، عار میں ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اپنے آپ کو معاشرے کے لیے مفید انسان قرار دے گا۔ تو پہلی ذمہ داری انسان کی اپنی ذات کے بارے میں ہے۔ دوسری ذمہ داری انسان کی اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان سے متعلق ہے، اپنے قبیلے سے متعلق ہے، اپنے رشتہ داروں سے متعلق ہے، کہ انسان ان کے حالات سے بے خبر نہ ہو، انسان ان کے بارے میں تغودو کرے کہ جس طرح سے میں خود اپنی ذات کو الہی تعلیمات کا پیکر قرار دے چکا ہوں، جس طرح سے میں اپنی ذات کے بارے میں مسئول اور ذمہ دار ہوں کہ میں الہی تعلیمات پر خود عمل کروں، خود کو معاشرے کے لیے مفید انسان قرار دوں، اسی طرح میں ذمہ دار ہوں کہ میرے بیوی بچے بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، معاشرے میں مفید انسان ثابت ہوں، اور اسی طرح سے میرے خاندان کے افراد بھی معاشرے میں مفید ثابت ہوں اور اسلامی تعلیمات کا مجسمہ اور پیکر قرار پائیں۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کو جہاں میں اپنی ذات میں جاری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہی میری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان مکارم اخلاق کو میں اپنے بچوں کو تعلیم دوں تاکہ وہ بھی ان مکارم اخلاق کا پیکر اور مجسمہ ہو کر خود کو ایک مفید انسان بنا سکیں اور معاشرے میں اپنا مثبت رول پلے کر سکیں اور مثبت کردار ادا کر سکیں۔ تیسری ذمہ داری میری یہ ہے کہ میں اپنے معاشرے کے افراد کے جو امور ہیں ان سے بے خبر نہ رہوں، یعنی معاشرے میں موجود مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان سے میں بے خبر نہ رہوں اور ان کے مسائل کی مدیریت اور مینجمنٹ میں میں اپنا کردار ادا کروں، مسلمانوں کی ضروریات کا خیال رکھوں، مسلمانوں کے جو تعلیمی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، وہاں میں اپنا کردار ادا کروں اور مسلمانوں کے معاشرے کو مدینہ فاضلہ میں تبدیل کروں، کوشش کروں کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الہی تعلیمات سے
آشنا ہو جائیں، واقف ہو جائیں، انہیں سیکھ لیں اور خود اپنے وجود میں ان تعلیمات کو ایسے ڈھال لیں جیسے میں نے اپنی ذات میں ڈھالا، اپنے خاندان کو اور اپنے بیوی بچوں کو میں نے ان تعلیمات سے آراستہ کیا، اب معاشرے کو انہی الہی تعلیمات سے آراستہ اور آشنا کروا کر میں معاشرے کو مدینہ فاضلہ بنا رہا ہوں۔ بس میں پہلے مرحلے میں اپنی ذات کے بارے میں مسئول ہوں، دوسرے مرحلے میں اپنے اقربا، اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے افراد کے بارے میں مسئول ہوں کہ انہیں ان تعلیمات کا پیکر اور مجسمہ قرار دوں۔ تیسرے مرحلے میں معاشرے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوں اور معاشرے کی بابت مسئول ہوں تاکہ انہیں بھی ان تعلیمات سے آراستہ کروں اور آشنا کراؤں اور انہیں ان کا پیکر بناؤں۔ چوتھے مرحلے میں کل بشریت کے بارے میں مسئول ہوں اور ذمہ دار ہوں تاکہ یہ بشریت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ ہو، آشنا ہو، اور رسول خدا کی تعلیمات جب ان بشریت تک پہنچے تو یہ ان مکارم اخلاق کو سیکھ کر اس کا عملی پیکر اور عملی مجسمہ بنے۔ اسی طرح جس طرح حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خداوند متعال ایسے بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ پوچھا، یا ابن رسول اللہ کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو ہم لوگ کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا، یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو سیکھا جائے، ویعلمها الناس، اور ان تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچایا جائے، معاشرے تک پہنچایا جائے، اپنے اقربا تک پہنچایا جائے، بشریت تک پہنچایا جائے۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، بے شک اگر لوگوں کو ہمارے محاسن اخلاقی کا، مکارم اخلاقی کا، اخلاقی خصوصیات کا اور ہمارے کلام میں موجود خوبصورتی کا اگر لوگوں کو علم ہو جائے تو وہ لوگ خود بخود ہماری پیروی کرنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس عملی سیرت کا مجسمہ تھے، ہم اس سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ انہی الہی اقدار پر عمل کرتے ہوئے انسانی معاشرہ مدینہ فاضلہ بن سکتا ہے تو ہم ان سے کیوں محروم رہیں؟ لہٰذا آج کی ہماری گفتگو مسلمانوں کے مسائل سے متعلق ہے، چاہے وہ مسائل تعلیمی ہوں، چاہے وہ مسائل روزگار سے متعلق ہوں، چاہے وہ مسائل انفاق سے متعلق ہوں۔ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں غور و فکر کرے، سوچے اور ان مسائل کی اصلاح کے لیے جد و جہد کرے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نورانی حدیث دو مختلف انداز میں، یعنی تھوڑے کلمات کے تفاوت کے ساتھ لیکن مطلب ایک ہی ہے، بیان ہوتی ہے۔ مثلا ارشاد فرماتے ہیں، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، یعنی وہ شخص جو اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے اور مسلمانوں کے معاملات کو اہمیت نہیں دیتا ہے، وَلَمْ يَحْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، یعنی مسلمانوں کے معاملات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے ان معاملات کی مینجمنٹ اور مدیریت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا ہے، یعنی ان کی باغ دوڑ نہیں سنبھالتا ہے، فَلَيْسَ بِمُسْلِمِينَ، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ یعنی میں اپنے معاشرے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے معاشرے میں کیا مشکلات ہیں، کیا مسائل ہیں، لیکن میں ان مشکلات اور ان مسائل کے بارے میں کردار ادا نہیں کر رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اس حدیث پر گفتگو کروں، اس حدیث کا ایک دوسرا جو ورژن ہے یا ایک دوسرا جو عنوان سے بیان ہوئی ہے اسے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ الفاظ اس میں بھی ایسے ہی ہیں کہ من اصبح وَلَمْ يَحْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، اب یہاں مِنْهُمْ کا کلمہ استعمال ہوا ہے جبکہ پہلے حدیث میں فَلَيْسَ بِمُسْلِمِينَ، یہاں فَلَيْسَ مِنْهُمْ، یہ ان میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، عین حدیث وہی ہے، لیکن اس میں یہ آخری کلمہ جو ہے، یہ آخری جملہ جو ہے وہ اضافی ہے جو پہلے اس نقل میں موجود نہیں تھا۔ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے، وَمَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لِلْمُسْلِمِينَ
فلم یجبہ فلیس بمسلم، یعنی وہ شخص جو معاشرے میں کسی مرد کو یہ سوال کرتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے اور مدد مانگتے ہوئے سنتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے فریاد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یا للمسلمین یا للمسلمین، تو ایسے میں کوئی مسلمان اس کو جواب نہیں دیتا، فلم یجبہ، اسے جواب نہیں دیتا، فلیس بمسلمین، تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہے۔ اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس نے ابھی اسلام اس کے وجود میں اترا ہی نہیں ہے، یہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا فقط لقلقۂ لسانی کر رہا ہے۔ تو عزیزان، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے مسائل کو اپنے اطراف میں مشاہدہ کریں، ہمارے محلے کی کیا مشکلات ہیں، ہمارے جو علاقے میں کیا مشکلات ہیں، کن چیزوں کی ضروریات ہیں، کن چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے، صفائی ستھرائی کا نظام درست انداز میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ ان مسائل میں توجہ دیتے ہوئے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے خود ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ درست ہے کہ ہم لوگ ان مسائل کو حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، اور جب ہم مسائل کو حکومت پہ ڈال دیتے ہیں اور حکومت اگر ان مسائل کو درست انداز میں اس کی مینجمنٹ اور مدیریت نہیں کر پاتی اور عوام کو وہ خدمات ڈلیور نہیں کر پاتی جو اس کی ذمہ داری ہے، تو ایسے میں ہمارا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ بس اب ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، بجلی میں بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں، گیس میں بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں، پانی میں بھی ٹیکس ہوتا ہے، ٹیلی فون میں بھی ٹیکس ہوتا ہے، روٹی میں بھی ٹیکس ہوتا ہے، ہر چیز میں ہم ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں بنیادی انسانی سہولیات نہیں مل رہی ہیں اور ہم ان پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ عزیزان، ہم ان پر خاموش نہیں رہ سکتے، ہمارا انسانی وظیفہ ہے کہ ہم اٹھیں اور ان مسائل کے بارے میں اپنی ذمہ داری کا اظہار کریں اور ان مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کریں۔ جب تک وہ مسائل حل نہیں ہوتے ہم آرام سے بیٹھنے کے حقدار نہیں ہیں۔ بالآخر ہم نے جو ٹیکس ادا کیا ہے گورنمنٹ کو، وہ حرام کے پیسوں کا نہیں ہے، محنت مزدوری کی ہے، مشقت کی ہے۔ ہاں، ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان حرام کی کمائی لے کر آتا ہے اپنے دسترخوان پر، اسی حرام کی کمائی سے حکومت نے اگر اس سے کچھ ٹیکس وصول کر لیا تو انسان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ میں نے اگر 10,000 حرام کمایا تھا، رشوت لی تھی، چوری چکاری کہیں سے کی تھی، اس 10,000 میں سے 5,000 حکومت نے لے لیے، مسئلہ نہیں ہے، میں آگے 20,000 چوری کر لوں گا۔ ایک چور آدمی جب چوری کرتا ہے تو اسے ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ مزدور جو صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، کسی ادارے میں کام کرتا ہے، کسی بینک کا ملازم ہے، کسی فیکٹری کا ملازم ہے، اور وہ حق حلال کی کمائی گھر لے کر آتا ہے، اس پر حکومت جب ٹیکس لگاتی ہے اور وہ ٹیکس لگا کر پیسے لے جاتی ہے اور انسان پھر خاموش رہتا ہے اور وہ ان فیسلٹیز اور ان سہولیات پر، حکومت کی عدم ڈیلیوری پر خاموش ہو جاتا ہے، تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہے۔ ایسے انسان کو فریاد بلند کرنی چاہیے اور اپنا حق حکومت سے لینا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں اکثر اس چیز کو مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے، پانی کی نکاسی کا درست انتظام موجود نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز سے غافل ہیں۔ اپنی زندگی میں ان مشکلات کو ہر روز ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہماری گلی کی صفائی نہیں ہوئی ہے، کوڑا اٹھا کر نہیں لے کر گئے ہیں، پانی کی نکاسی کا درست انتظام موجود نہیں ہے، سیوریج کا انتظام خراب ہو چکا ہے، گلیوں میں لائٹیں نہیں ہیں، جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے وہ درست کام نہیں کر رہا ہے، یعنی یہ کیمرے جو ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں، چوری چکاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، پولیس اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں لیکن خاموش ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے صدائے احتجاج بلند نہیں کی ہے، ہم نے جا کر ذمہ داروں کو ان کی ذمہ داری کا احساس نہیں دلایا۔ یہ میرا انفرادی کام نہیں ہے، میرا انفرادی کام یہ ہے کہ میں اٹھوں، اپنے ہمسائے کے، اپنے محلے کے دوسرے افراد کو اس مسئلے میں اپنے ساتھ شریک قرار دوں اور ان کو کہوں چلو بھائی آواز اٹھاتے ہیں، جا کر پولیس سے شکایت کرتے ہیں، جا کر جو ہے وہ
میونسپل کمیٹی میں جا کر شکایت کرتے ہیں، جا کر گورنر ہاؤس میں جا کر کمپلین دیتے ہیں، جا کر عدالت میں کمپلین دیتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اٹھیں اور جا کر متعلقہ ذمہ دار افراد کو آگاہ کریں کہ بھئی یہ مشکلات ہمارے محلے میں موجود ہیں، یہ امور مسلمین ہیں، ان کی اصلاح کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ میں خود اٹھوں اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنے زور بازو پر ان مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کروں۔ یعنی اگر ہماری گلی میں کوڑا کرکٹ جمع ہے، میں خود اٹھوں، گھر سے جھاڑو اٹھاؤں اور صبح جلدی سویرے کام پہ جانے سے پہلے اس جھاڑو سے اٹھا کر اس کوڑے کرکٹ کو سائیڈ پہ کر کے رکھ دوں، تاکہ گلی میں جو ہے وہ جراثیم نہ پھیلیں، آلودگی نہ پھیلے۔ اگر یہ ماحولیاتی آلودگی ہماری گلی میں پھیلے گی تو جہاں ہمارے گلی میں موجود دوسرے افراد متاثر ہوں گے، وہیں میری اپنی فیملی بھی اس سے متاثر ہوگی۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ صبح اٹھا ہے، نماز پڑھی ہے، اس نے دیکھا ہے گلی میں سارا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، پانی جمع ہوا ہے اور کوئی نکاسی کا درست انتظام نہیں ہے، اور میں ٹھیک ہے گھر جا کے چادر روڑ کے دوبارہ سو گیا، نہ دوسرے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ ان مسائل کو حل ہونا چاہیے، ساری زندگی ہم نے ان میں نہیں گزارنی ہے، اور نہ خود اس کے حل کے لیے کوئی اقدام کیا۔ خوب، اب ایسے میں ساری زندگی میری اسی گند کچرے کوڑے میں گزر جائے گی، تو یہ انسان کا تو انسانیت نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ پہلے مرحلے میں ذمہ داروں کو آگاہ کرنا ہے، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے۔ دوسرے مرحلے میں انسان خود اپنے افراد اطراف کے جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کو احساس ذمہ داری دلاتے ہوئے انہیں بیدار کرے کہ بھئی اپنی زور بازو سے ہم اپنے پیسوں سے اکٹھے کرتے ہوئے ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے انتظام کرتے ہیں۔ حکومت جب تک متوجہ نہیں ہوتی ہے، جب تک ان مسائل کو ٹھیک نہیں کرتی ہے، ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی سیکیورٹی کا انتظام کر لیتے ہیں، اپنے محلے کی صفائی ستھرائی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ یہ اس مرحلے میں اجتماعی اعتبار سے انسان اپنے ملک کے بارے میں بھی اس چیز کو سوچے۔ نہایت خوبصورت واقعہ مرحوم شہید ڈاکٹر رجائی سے متعلق ملتا ہے کہ جو اسلامی ریپبلک آف ایران کے آغاز میں ہی پریزیڈنٹ اور صدر تھے، کہ صدر مملکت ہیں، ایک جگہ سے جا رہے ہیں، دیکھا ہے سڑک میں پانی جمع ہے، فوراً ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی روکو، ڈرائیور نے گاڑی روکی، خود گاڑی کے اندر جوتے اتارے اور خود نیچے اتر کے گاڑی میں، اور جا کر دیکھا کہ یہاں پر گٹر کا جو ہے وہ ڈھکن کدھر ہے، ہاتھ سے ٹٹول کے جو ہے نا وہ ڈھکن جو ہے وہ دیکھا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صدر مملکت کیا کر رہا ہے، اور وہاں اس ڈھکن کے سوراخ کے اوپر موجود شاپر بیگ کو وہاں سے اٹھایا اور اس کو کوڑے کے ڈبے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ شاپر اٹھانا تھا، ظاہر ہے پانی رواں ہو گیا، پانی سارا کا سارا جو بارش کا پانی تھا وہ اس گٹر میں جانا شروع ہو گیا، اور وہ جو مسلمانوں کو ایک مشکل کا سامنا تھا، ہر شخص وہاں سے بے تفاوت ہو کر گزر رہا تھا۔ اب یہ پانی جب وہاں سے ختم ہوا تو لوگ قریب آئے، انہوں نے کہا آپ تو ملک کے صدر ہیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ خود گاڑی سے اتریں اور اس گٹر کے پانی کو اس طرح سے صاف کریں تاکہ یہ جو پانی کی نکاسی کا انتظام ہے وہ درست ہو۔ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے آفس جاتے اور وہاں متعلقہ محکمے میں موجود ملازم کی سرزنش کرتے، اس کو ڈیوٹی سے معطل کرتے، تاکہ ایک درست آدمی آتا اور وہ آ کر اس پانی کی نکاسی کے انتظام کو درست کرتا۔ تو شہید رجائی کہتے ہیں کہ دیکھیں، کسی کو ہٹا دینا، منصب فرائض منصبی سے اس کو ہٹا دینا، یہ تو طریقہ کار نہیں ہوا، اس کو احساس ذمہ داری دلانا بھی تو ہماری جو ذمہ داری ہے نا۔ میں بھی گورنمنٹ سرونٹ ہوں، وہ بھی گورنمنٹ سرونٹ ہے، میں بھی آپ کا خادم ہوں، عوام کا خادم ہوں، وہ بھی عوام کا خادم ہے۔ کیا فرق کرتا ہے کہ آج اگر وہ گٹر صاف کرنے نہیں آیا، نکاسی کا انتظام درست کرنے نہیں آیا، میں ایک دوسرا گورنمنٹ سرونٹ جو یہاں سے گزر رہا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ اس سے یہ کام ہو سکتا ہے، میں نے یہ کام کر دیا، اس میں کیا عیب ہے؟ درست اگر میں دفتر جاتا، جا کر آرڈر جاری کرتا، آرڈر متعلقہ محکمے تک پہنچتا، متعلقہ شخص کو برطرف کیا جاتا، ایک دوسرا شخص آتا، پھر وہ آ کر اس گٹر کو صاف کرتا، اس میں کتنے مہینے لگ جاتے، کتنے دن اس میں لگ جاتے۔ یہ 2 منٹ کا کام تھا، میں نے خود ہی کر دیا۔ تو یہ کام صرف صدر مملکت نہیں، یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے
کہ ہم اٹھیں، جائیں، دیکھیں کہاں کیا مشکل ہے، کیا کردار ہم ادا کر سکتے ہیں اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کردار کو ادا کریں اور اس معاشرے کو مدینہ فاضلہ بنائیں۔ اب آتا ہوں اپنے اصلی موضوع کی طرف کہ جس میں انفاق جو ہمارے معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ فی عون المؤمن ما دام المؤمن فی عون اخیہ المؤمن۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک ایک مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں کوشاں رہتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ اس کی مشکل جو ہے وہ برطرف ہو جائے۔ بس یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں مسلمانوں کی مدد کروں، اور مسلمانوں کی مدد ایک دفعہ گٹر کے اس منہ سے پلاسٹک کو ہٹا کر کی جا سکتی ہے کہ آج اگر گٹر کے منہ کے آگے سے میں اپنے ہاتھ سے پلاسٹک کو ہٹاؤں گا اور انتظار نہیں کروں گا کہ میونسپل کمیٹی والے آئیں اور آ کر اس پلاسٹک کو ہٹائیں، میرے ہٹانے سے وہ پانی کی نکاسی کا انتظام درست ہو جائے گا اور تمام پانی وہاں سے نکل جائے گا اور مسلمان فلاح کی زندگی بسر کریں گے، اس گندگی زدہ ماحول سے ان کو نجات مل جائے گی، تو میں یہ اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتا ہوں؟ میں نے یہ مسلمانوں کی مدد کی ہے، میری اس مدد کے نتیجے میں اب خداوند متعال میری مدد کرے گا میری زندگی کے تمام مراحل میں۔ یہ خداوند متعال کا وعدہ ہے اور اس وعدے میں کبھی تخلف نہیں ہوگا، کبھی خداوند متعال اپنے وعدے سے جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ ہم نے گزشتہ روز ایک کہیں سے کوئی ویڈیو ہم تک پہنچی کہ ایک جگہ گلی ہے، اسکول کے آگے ایک گلی ہے، مکمل گلی پانی سے بھری ہوئی ہے اور سائڈ میں ایک فٹ پاتھ ٹائپ ایک چیز ہے، یعنی لوگوں کے گھروں کے آگے جو چھوٹی چھوٹی ایک انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، وہاں سے بچے جو ہے نا وہ دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے ادھر سے گزر رہے ہیں، عبور کر رہے ہیں تاکہ ان کے اسکول کا یونیفارم جو ہے وہ اس گٹر کے پانی سے آلودہ نہ ہو جائے۔ اور بچوں کی تعداد بھی میں نے دیکھی تھی، تقریباً 100-200 سے زائد بچے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ اب خدا نخواستہ اس دیوار کے اوپر سے ہاتھ رکھ کے وہ بچے گزر رہے ہیں، کوئی بچہ اس پانی میں گر جائے، اس کو چوٹ لگ جائے، کوئی بچہ اس گٹر میں گر جائے۔ تمام لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں اور تعجب ہے کہ کسی نے اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش نہیں کیا ہے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسکول یونیفارم پہنا ہوا ہے، سفید رنگ کا یونیفارم ہے، ان بچوں کو جو ہمارے ملک کا مستقبل ہیں، ان بچوں کو اس مشکل سے نجات عطا کی جائے اور اس پانی کی نکاسی کا انتظام کیا جائے۔ یہ اسکول کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ فوراً کمپلین کریں متعلقہ اداروں کو، اگر وہ نہیں آ رہے تو محلے داروں کو مل کر جمع ہونا چاہیے اور اس گلی کی صفائی کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، اگر ہمارے بچے اس ماحول میں اس انداز میں بے تفاوتی کی تربیت پائیں گے تو آگے ہمارے ملک کا مستقبل بھی ایسے ہی بے تفاوت ہوگا۔ لوگ سڑک پر موجود، کنارے میں موجود ایک شخص کو دیکھ کر وہاں سے گزرتے چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک شخص نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا اور باپ بوڑھا تھا، ساری زندگی اس نے اولاد کی تربیت کی، اولاد کو پڑھایا لکھایا، محنت مزدوری کی، اب اولاد جوان ہو چکی ہے، شادی کر چکی ہے، اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی باپ کی خدمت کرے، اس کا خیال رکھے، لیکن باپ کو خدمت کرنے کی بجائے وہ اسے زندگی کے آخری ایام میں آخری سانسیں لیتا ہوا چھوڑ کر سڑک کے کنارے چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ میں اس کی جو دوائی ہے اس پہ اخراجات کروں، اسے بہتر ہے میں اپنے بیوی بچوں پر کوئی نہ کوئی خرچ کر لوں، یہ تو بالاخره اس نے مر ہی جانا ہے، کچھ عرصے بعد مر جائے گا۔ تو ایسے میں وہ اسے سڑک کے کنارے چھوڑ کے چلا گیا۔ باپ نہایتی تکلیف میں، نہایتی قسم پرسی کے حالت میں سڑک کے کنارے موجود ہے اور سڑک کے اطراف سے لوگ گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں رہا ہے کہ یہ بوڑھا یہاں پر اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، اسے کسی ہاسپٹل میں لے جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو، نہیں، سب اس کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ تو اس معاشرے کے لیے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ نہیں ہے۔ اگر یہ بوڑھا کسی یہودیوں کے
دروازے پر یا سڑک پہ کھڑا ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے، کسی عیسائیوں کے ہاں کھڑا ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ ہے کہ لوگ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، سب اس کے اوپر ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ عالم ہے کہ اس کی اولاد اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور پاس سے بے تفاوت ہو کر گزرتے جا رہے ہیں، کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں رہا۔ ایسے میں ایک اللہ کا بندہ آتا ہے، ایک اللہ کا ولی آتا ہے، وہ اسے اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے کہ میں اسے کسی ہاسپٹل میں لے جاتا ہوں، اس کا آخری سانسیں کسی اچھی جگہ پر ختم ہوں، اور یہ اس حسرت سے نہ جائے کہ مجھے مسلمانوں نے نظر انداز کر دیا۔ یہ بالآخر ہے اگر اپنی زبان سے نہیں تو اپنی اس حالت زار سے یا للمسلمین یا للمسلمین یا للمسلمین کی فریادیں بلند کر رہا تھا، اور تمام مسلمان وہاں سے گزر رہے تھے، فلم یجب، اسے جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو ایسے میں اس عارف نے اس کو اپنے کندھے پر اٹھایا۔ لوگوں نے اعتراض کیا، بھائی جب اس کے اپنے بچے نے اسے چھوڑ دیا ہے تو آپ اسے کیوں اٹھا کر لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں اسے اس لیے اٹھا کر لے جا رہا ہوں، اس کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے دن میں 5 مرتبہ خدا کی طرف، آسمان کی طرف رخ کر کے اس سے دعا کرنا ہوتی ہے کہ اے میرے پروردگار میری مشکلات کی اصلاح فرما۔ جب میں خدا کی طرف منہ اٹھاؤں گا اس کے پاس سے بے تفاوت گزرتے ہوئے، تو میں کس منہ سے اس کی طرف متوجہ ہوں گا اور اس سے دعا کروں گا اور اس سے تقاضا کروں گا کہ اے میرے پروردگار تو میرے امور کی اصلاح فرما، تو مجھے معرفت عطا فرما، تو مجھے عرفان عطا فرما، تو مجھے کمال عطا فرما، تو مجھے انقطاع عطا فرما۔ میں اس سے کس منہ سے ان چیزوں کا تقاضا کروں گا جب میں خود مسلمانوں کے مسائل کے بارے میں خود دلچسپی نہیں لے رہا ہوں، اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوں، جدوجہد نہیں کر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ شخص مر رہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میں اگر بے تفاوت ہو کر اس کے پاس سے گزر جاؤں تو میں کس منہ سے خداوند متعال کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا؟ خدا کہے گا کہ تو نے میرے بندے کا تو خیال نہیں رکھا اور اب مجھ سے مانگنے آ گیا ہے۔ تو یقینی بات ہے میں اس شرم کے مارے خدا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، لہٰذا خود کو شرمندگی سے بچانے کے لیے خدا کے سامنے میں خدا کی اس مخلوق کی اور اس بندے کی مدد کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ مر جائے گا، لیکن اس کی مدد کر رہا ہوں تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تمام معاشرہ جو پاس سے گزرتا جا رہا ہے اور اسلام ہونے کا، مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، رسول خدا کا عاشق ہونے کا دعوے دار ہے، رسول خدا کا محب ہونے کا دعوے دار ہے، ان کا مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا عاشق ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یعنی سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب الناس الی اللہ، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں اللہ کس بندے سے محبت کرتا ہے اور کون سا بندہ اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے؟ قال، رسول خدا فرماتے ہیں انفع الناس للناس، کہ لوگوں میں وہ بندہ جو سب سے زیادہ دوسرے بندوں کے لیے مفید واقعہ ہوتا ہے، ایسا بندہ خدا کے نزدیک محبوب واقعہ ہوتا ہے، خدا ایسے بندے کو محبت کرتا ہے۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی سیرت کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو رسول خدا کی سیرت میں بخشش، کسی کو بخش دینا، کام کرنا، لوگوں کے اجتماعی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنا، یہ چیزیں بہت نمایاں نظر آتی تھی۔ رسول خدا اپنی زندگی میں بڑھ چڑھ کر بخشش کرنے والے فرد تھے، اور ان کے بعد ان کے جانشین بھی ایسے ہی تھے۔ رسول خدا بذل و بخشش کیا کرتے تھے، اور بذل و بخشش کرتے وقت مد مقابل شخص کا مذہب نہیں پوچھتے تھے کہ آیا یہ میری نبوت کا معترف ہے، آیا توحید کا اقرار کرتا ہے یا اقرار نہیں کرتا ہے۔ بے حساب دیتے تھے، مسلمان آئے تو دیتے تھے، غیر مسلم آئے تو دیتے تھے، اور کھل کر دیتے تھے، اس قدر دیتے تھے کہ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ لہٰذا آپ رسول خدا کی سیرت طیبہ میں بہت واقعات ایسے آپ کو مشاہدہ ہو جائیں گے۔ مثلا ایک واقعہ جسے مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 136 پر درج کیا ہے، اور متعدد کتابوں میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔
ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 29 کے ذیل میں اس واقعے کو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت اپنے بچے سے یہ کہتی ہے کہ جاؤ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لے کر آؤ۔ یہ شخص عورت اپنے بچے کو یہ ترغیب دلاتی ہے، یہ تاکید کرتی ہے کہ جاؤ، اور اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے کہ آج میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، تو تم نے بیٹا خالی ہاتھ نہیں آنا ہے، تم نے رسول خدا سے کہنا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے یہ جو قمیص پہن رکھی ہے، یہ جو پیراہن پہن رکھا ہے، یہ قمیص اتار کے ہمیں دے دیں۔ دیکھیں تعجب کی بات ہے کہ یہ بچہ اپنی والدہ کی تربیت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ والدہ نے بھیجا ہے، ہماری مدد کریں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں آپ کی مدد کر سکوں۔ کہا والدہ نے کہا یہی جو قمیص آپ نے پہن رکھی ہے یہ اتار کر آپ ہمیں دے دیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا جھجک اس قمیص کو اتارا اور اس بچے کو دے دیا۔ اب رسول خدا بغیر لباس کے، اس بغیر قمیص کے موجود ہیں، بغیر اس دشداشے کے موجود ہیں، اور گھر میں تشریف فرما ہے، اور اس روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس متبادل کوئی قمیص نہ تھی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں نہیں جا سکے نماز جماعت کے لیے۔ تو سورہ اسراء کی آیت نمبر 29 یا اسی ذیل میں نازل ہوئی یا اسی کے مشابہ، چونکہ مفسرین نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ارشاد ہوا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، تم اپنے آپ کو اس قدر مشقت میں مت ڈالو۔ لہٰذا لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے، آپ سے سوال کرتے، اگر آپ انہیں کچھ عنایت کر دیتے تو خوشحال ہو کر چلے جاتے، اور اگر آپ انہیں عنایت نہ کر پاتے، یعنی آپ کی توان نہ ہوتی، تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے کہ ہم آئے تھے اللہ کے رسول کے دروازے پر اور انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے۔ یعنی رسول خدا کی اہانت کرنا، رسول خدا کی جسارت کرنا۔ ہمارے جیسے مسلمان جو کسی کی مدد نہیں کرتے لیکن توہین رسالت پر ہم اس کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقی توہین رسالت یہ ہے کہ رسول خدا کے پاس کچھ نہیں ہے تو میں اپنی جیب سے کچھ نکال کر اس کو دے دوں۔ یہ توہین رسالت ہو رہی ہے کہ رسول کے دروازے پر کوئی شخص آئے، رسول خدا سے مانگے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ میں دیکھ رہا ہوں رسول خدا کے پاس اسے دینے کو کچھ نہیں ہے اور میں اسے کچھ نہیں دے رہا ہوں۔ اس سے بڑی اور توہین رسالت کیا ہوگی؟ اور آج ہمارا معاشرہ اس توہین رسالت کا مرتکب ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں رسول خدا کی امت ہے، مختلف مشکلات کا شکار ہے، لیکن ہم نہ لوگوں کی اجتماعی مدد کرتے ہیں، نہ انفرادی مدد کرتے ہیں، کسی قسم کی ہم مدد نہیں کر پاتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، کر سکتے ہیں نہیں کرتے۔ تو اس میں ہم توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو کیا آج اس گلی میں بچے اس انداز میں وہاں سے گزر رہے ہوتے، پانی کھڑا ہو، پانی جمع ہو، اور وہاں کوئی کسی مسلمان کو غیرت نہیں آئی کہ ہم 4 پیسے اکٹھے کر کے اس گلی کا انتظام اور پانی کا نکاسی کا انتظام درست کروا لیں، حکومت جب ٹھیک کروائے گی تو کرواتی رہے گی؟ نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو خود مسلمانوں کے معاشرے کو بیدار کرتے کہ اٹھو، غیرت اسلامی تمہاری کہاں گئی ہے، تمہارے بچے اس مشکل سے گزر رہے ہیں، اٹھو اس مسئلے کو درست کرو، لیکن نہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک غیر مسلم آتا ہے، رسول خدا کے پاس جو کچھ بھی سونا موجود ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ اب ایک دوسرا سائل آتا ہے تو رسول خدا سے مطالبہ کرتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، تو وہ رسول خدا کی گستاخی کرنا شروع کر دیتا ہے ان کی شان میں۔ اور آپ چونکہ نہایت ہی نرم دل تھے، نہایت ہی رحم دل تھے، آپ اس مسئلے کے بارے میں غمگین ہو جاتے ہیں کہ ایک شخص آیا، میں اس کی مدد نہیں کر سکا، محتاج تھا، ضرورت مند تھا۔ تو سورہ اسراء کی اس آیت میں ارشاد ہوا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اے رسول آپ کے پاس جب کوئی شخص آتا ہے، مدد کا مطالبہ کرتا ہے، تو آپ ساری امداد اس کو اٹھا کر نہ دے دیں کہ آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ بند جائیں کہ اب اگلا شخص آئے تو آپ کے اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ اسے اس کی ضرورت کے مطابق دے دیں اور اگلے شخص کے لیے بھی آپ
رکھیں تاکہ اس کو بھی دیں، ولا تجعل قرار نہ دیں یدک اپنے ہاتھوں کو مغلولہ، یعنی اپنی گردن کے پیچھے بندھا ہوا ان کو قرار نہ دے دیں کہ اب آپ سے کوئی مدد کا مطالبہ کرنے آ رہا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ نہیں میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اسے بھی مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میزان میں اسی آیت کے ذیل میں انہی دو واقعات کو درج کیا ہے۔ بس ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے معاشرتی مسائل کے بارے میں سوچیں، فکر کریں۔ مرجعیت عظمیٰ مرحوم آیت اللہ محمد رضا گولپائگانی رحمۃ اللہ علیہ کا ماجرا ہے اور واقعہ ہے مرجعیت بننے سے پہلے زمانے طلبگی میں۔ آیت اللہ گولپائگانی کہتے ہیں کہ ہمارا شہریہ اور وظیفہ جو حوزہ علمیہ سے ہمیں ملا کرتا تھا وہ 30 تومان ہوا کرتے تھے، اور میں شدید مالی مشکلات میں مبتلا تھا، میرے اوپر قرض بھی بہت ہو چکا تھا۔ ایک روز میں حرم مطہر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں مباحثے کی نیت سے اور مباحثے کی غرض سے جا رہا ہوتا ہوں، اور راستے میں ایک شخص مجھے آ کر 10 تومان دیتا ہے، یعنی ٹوٹل ہمارا وظیفہ مہینے کا 30 تھا، ایک شخص نے راستے میں مجھے 10 تومان دے دیا۔ اب میں اپنے ذہن میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ یہ 10 تومان میرے پاس آئے ہیں، اس کو میں کہاں کہاں خرچ کروں گا، کس کس کا قرض واپس کروں گا، کون کون سی اپنی ضروریات اس میں پوری کر سکتا ہوں۔ یہ ابھی میں ذہن میں پلان ہی کر رہا تھا کہ سامنے ایک شخص میرے سامنے آتا ہے اور مجھ سے مدد کا مطالبہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ مولانا میری مدد کر دے، میری مشکل میں ہوں۔ تو آیت اللہ گولپائگانی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میں آدھی رقم اسے دے دیتا ہوں، یعنی 10 تومان میں سے 5 تومان اسے دے دیتا ہوں، 5 تومان میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ لیکن پھر وہ شخص کہتا ہے کہ مولانا کل رات میرے بچے بھوکے سوئے تھے اور میرے پاس کھلانے کو کچھ نہیں تھا۔ تو آیت اللہ گولپائگانی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سوچی کہ میرے بچے تو رات کو کھانا کھا کے سوئے تھے، یعنی میں اس قدر مالی مشکلات میں نہیں ہوں، انہوں نے کھانا کھایا تھا، لیکن اس مومن کے بچوں نے رات کو کھانا نہیں کھایا، پس اس کی مشکل میری مشکل سے زیادہ ہے۔ تمام وہ 10 تومان جو انہیں کسی نے دیے تھے وہ اٹھا کر اس بندے کو دے دیے کہ جاؤ تم اپنی مشکل حل کر لو، میرا خدا بزرگ ہے۔ آیت اللہ گولپائگانی کہتے ہیں کہ اس 10 تومان کے دینے کے نتیجے میں خداوند متعال نے مجھے غنی کر دیا، اور میری تمام مشکلات جو ہے نا وہ مادی حل ہو گئی، میرے قرض ادا ہو گئے، تمام میری مشکلات حل ہو گئی۔ لہٰذا آیت اللہ گولپائگانی اپنے بچوں کو اس بات کی نصیحت کیا کرتے تھے، انہوں نے باقاعدہ اپنے آفس میں یہ شیڈول بنا رکھا تھا، تاکید کر رکھی تھی کہ کوئی بھی شخص میرے دروازے پر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، اس کو اس کی ضرورت کے مطابق دے دو، اور اگر ضرورت کے مطابق نہیں دے سکتے تب بھی اس کی مدد ضرور کرو، اسے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ ایک دفعہ آیت اللہ گولپائگانی کے دروازے پر ایک سائل آتا ہے اور آ کر دستک دیتا ہے، خادم سن رہا ہے لیکن دروازہ نہیں کھول رہا ہے۔ آیت اللہ کا بیٹا اس واقعے کو نقل کرتا ہے کہ خادم نے دروازے کو نہیں کھولا، چونکہ اسے معلوم تھا کہ دروازے پر ایک سائل موجود ہے، وہ آئے گا، دروازہ کھولے گا، ہم کھولیں گے، وہ کچھ نہ کچھ مانگے گا اور ہمیں پھر دینا پڑے گا۔ تو بس اوقات دیکھیں کہ یہ جو ملازمین ہوتے ہیں یہ ہمارے سے زیادہ ہی جو ہے وہ مصالح اور مفاسد اور خیر اندیشی اور ان چیزوں کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ کسی مجتہد کے دفتر کا ملازم ہے، کسی بھی ادارے کا ملازم ہے، کسی بھی سرکاری شخصیت کا کوئی ملازم ہے، اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے وظائف منصبی سے بڑھ کر سوچے۔ خود وہ اگر کوئی جج ہے تو خود اپنے مسالے کو بہتر سمجھتا ہے، اگر کوئی وکیل ہے تو خود ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اگر کوئی وزیر ہے تو اسے فیصلہ کرنے دیں کہ اس نے کیا کرنا ہے، چونکہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں اس کی سیکیورٹی پر مامور ہوں، میں اس کا منشی ہوں، میں اس کا پی اے ہوں، میرا وظیفہ ان مسائل میں ہے۔ لہٰذا وہ شخص دروازہ نہیں کھولتا۔ آیت اللہ گولپائگانی دستک کو سنتے ہیں، خود اٹھتے ہیں، خود جاتے ہیں، دروازے کو کھولتے ہیں، سائل کی حاجت کو برطرف کرتے ہیں اور آ کر اس ملازم سے ناراض ہوتے ہیں کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم دروازہ نہ کھولو، تمہارا کام دروازہ کھولنا ہے، اس سے بڑھ کر تمہارا کام نہیں ہے، تمہیں جو ذمہ داری اس دفتر میں سونپی گئی ہے تم اس ذمہ داری کو ادا کرو، اس شخص کو کچھ دینا ہے یا نہیں دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تم اپنے فرائض منصبی سے غفلت کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ پھر آتے ہیں آ کر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں
کہ بیٹا اس دروازے سے کسی کو خالی نہیں جانا چاہیے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی سائل اس دروازے سے خالی نہیں جا سکتا ہے، یہ میری جو ہے وہ آپ لوگوں کو حکم ہے۔ چونکہ آیت اللہ گولپیگانی نے اس حدیث کو عملی طور پر مشاہدہ کیا تھا اور اس بات کو اور اس حقیقت کو جانتے تھے کہ من اصبح ولم یہتم لامور المسلمین فلیس بمسلم، جو شخص مسلمانوں کے امور کی اصلاح نہیں کرتا ہے، ان کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، ان کی مشکلات کو حل کرنے کے بارے میں پلان نہیں کرتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنے اطراف میں ہمارے علماء موجود ہیں، مال امام بہت فراوان، لیکن مسلمانوں کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، بلکہ کہہ دینا ہے ملازمین کو کہ بھئی میرے سے رابطہ کرنے کے لیے آئیں تو ان کو کہنا کہ میں موجود نہیں ہوں۔ مولانا موجود نہیں ہے بھئی، مولانا مصروف ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور جب وہ لوگ خود کہیں مولانا کے متھے لگ جائیں، کہیں سامنے آ جائیں، کہاں فوراً ملازم کو بلا کے ڈانٹیں گے کہ بھئی آپ کو کس نے جرأت دی ہے، کس نے حق دیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ، یعنی یہ دوغلا پالیسی، منافقت۔ لوگوں کو کہنا ہے کہ میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، جب آئیں، اور اگر کوئی شکایت کرے کہ آپ کے ملازم ہمیں آپ کا جو ہے وہ فون، ہمارا فون آپ تک نہیں پہنچاتے ہیں، یا ہمارا پیغام آپ تک نہیں پہنچاتے ہیں، یا آپ سے ملنے نہیں دیتے ہیں، تو فوراً بلا کو ملازمین کو ڈانٹ دینا، اور جب وہ لوگ چلے جائیں تو پھر دوبارہ ملازمین کی کلاس لینی کہ یہ لوگ کیوں میرے پاس آئے تھے، آپ نے کیسے اجازت دی، آپ کو ذمہ داری نہیں دی ہوئی تھی کہ میرے دروازے تک کوئی میرے قریب نہ آ سکے۔ تو دیکھیں ایسی رفتار جب تک ہمارے علماء اپنی زندگی میں رکھیں گے، وہ کیسے رسول خدا کے مشابہ بن سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کو سیکھیں اور ان پر انفرادی طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا پہلا وظیفہ ہے۔ ہم رسول خدا کے مکارم اخلاق کو اپنی زندگی میں جاری کریں، اپنے خاندان، فیملی، بیوی بچوں کی زندگی میں جاری کریں، اپنے معاشرے میں جاری کریں، اور انسانیت کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں۔ اب ضروری نہیں کہ انفاق صرف مال ہی کا انفاق ہو، انسان انفاق غیر مال بھی کر سکتا ہے، اور تعلیمات محمد و آل محمد کو آگے منتقل کرتے ہوئے اس چیز کا بھی انفاق کر سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ معارف اہل بیت کو آئندہ نسلوں تک پہنچائیں، تاکہ آئندہ نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا رسول خدا کے مکارم اخلاق کا۔ لہٰذا پھر حضرت علی ابن موسیٰ الرضا کی اس حدیث کو میں بیان کرتا ہوں، رحم اللہ عبدا احیا امرنا۔ امام رضا دعا کر رہے ہیں خدا اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ یا ابن رسول اللہ کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ فرمایا یتعلم علومنا، ہمارے معارف کو سیکھو بھائی، یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو سیکھو، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، آگے جا کر لوگوں کو بتاؤ، قال الصادق قال الباقر قال رسول اللہ قال علی ابن موسیٰ رضا، جاؤ یعلمها الناس، لوگوں کو جا کر سکھاؤ۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے اندر موجود پوشیدہ خوبصورتیوں کا علم ہو جائے، خود بخود وہ ہماری پیروی کرنا شروع کر دیں گے، اور معاشرہ مدینہ فاضلہ بن جائے گا۔ معاشرے میں موجود اس قسم کی جو خامیاں ہیں، لوگ اس کی اصلاح کرنے کے لیے خود جد و جہد کریں گے، لوگ خود اٹھیں گے مسلمانوں کے امور کے مسائل، ان کا اصلاح کرنے کے لیے، ان کا اہتمام کرنے کے لیے، اور اگر کہیں انفاق کرنے کی ان میں صلاحیت ہے تو انفاق مالی بھی کریں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔